فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشترکہ دشمن کے خلاف متحدہ کوشش ہونی چاہیے۔ آدمی اپنے مشترکہ دشمن کو متعین کرے اور متحدہ کوشش کرے۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے کہ داخلی انتشار نے اتنا نقصان پہنچایا جتنا دشمنوں کے میزائل نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اس ملک میں بہت کھل کر ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وطن سے محبت کے تقاضے الگ ہیں۔ وطن سے عبادت کا مطالبہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وطن کی عبادت کبھی نہیں کی جائے گی۔ وطن سے محبت اور وطن سے وفاداری کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو جی جان سے پورا کرنے کا حکم دین اسلام دیتا ہی ہے۔ جامع تصور ہونا چاہیے۔ تنظیمیں، جماعتیں، ادارے اپنے نصاب پر محنت کرتی ہیں۔ قرآن کے ایک صفحے میں کئی کام آ جائیں گے۔ بخاری کی فہرست پر نظر ڈال لیجئے، ہدایہ کے ابواب پر نظر ڈال لیجئے، سیرت کی کوئی فہرست دیکھ لیجئے۔ کتنے کام ہیں جو دین تقاضا کرتا ہے، اہل علم کی گردنوں پر ہے۔ سورہ براءت آدمی دیکھتا ہے تو قبائل، اقوام اور مذاہب کو نبھانے کا سلیقہ سکھایا گیا۔ سورہ ممتحنہ کو دیکھتا ہے تو پھر غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کے حدود بتلائے گئے، اور سورہ کافرون کو دیکھتا ہے تو کفر سے واضح براءت کا اعلان کیا گیا۔ توحید پر مصالحت کبھی نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ جذبات تھے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیام انسانیت کا کام سب سے زیادہ بے غبار، ٹکراؤ کے بغیر، دشمنوں کے کان آسانی سے کھڑے نہیں ہوں گے، اور انسانیت کی آواز اس ملک میں لگے ہیں۔ انسانیت کا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ مولانا محمد رابع ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، چلتا پھرتا میڈیا آپ ہیں، آپ اپنی عملی زندگی کو انسانیت نواز بنائیے، خدمت گزار بنائیے۔ میڈیا کا پروپیگنڈا ایک طرف رہے گا، آپ کی عملی زندگی کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے پیام انسانیت کے ذمہ دار مفتی جنید صاحب اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں۔ عصر کے بعد ایک آدھا گھنٹہ ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب آمبوری، جو مدرسہ دارالتربیہ، تعمیر شخصیت یا ریہیبلیشن سینٹر بری عادت میں ملوث لوگوں کے لیے جو ادارہ چلتا ہے، وہ تھوڑا سا اس کا نظام العمل سنائیں گے، اور عصر کے بعد باہر ایک کاؤنٹر لگے گا۔ ہمارے ملک کے بڑے ہی مایہ ناز متحرک عالم اور ڈاکٹر مولانا مشتاق رشادی صاحب دامت برکاتہم کے کئی میدان ہیں۔ MFERD کا میدان ہے، IT سیکٹر میں، بزنس مین لوگوں میں، صنعت کاروں میں، تعلیمی ماہرین میں، اسپتال کے قیام میں، مدرسے کے چلانے میں کئی کام ہیں۔ ان کاموں کی تربیت کے لیے انہوں نے ایک آن لائن اور آف لائن تخصص کا شعبہ جامعہ ملت ابراہیمی کے نام سے شروع کیا ہے، کئی سال سے کام کر رہا ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں افتاء اور ادب کے تخصص کے شعبے ہوتے ہیں، ویسے یہ بھی ایک شعبہ ہے
جو طلباء خواہش مند ہوں ضرور حصہ لے سکتے ہیں اسکولوں کالجوں کے میدان کے سنبھالنے اور عصری تعلیم یافتہ طبقے پر اثر انداز ہونے کا موقع رہے گا اگر اس نظام تعلیم سے ہم جڑیں گے۔ اس کا تعارف نامہ بھی گروپ میں ڈال دیا جائے گا اور اثر کے بعد اس کے ذمہ داران انشاءاللہ باہر رہیں گے۔ مفتی جنید صاحب سے درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم علماء کرام، میرے پاس تحریک پیام انسانیت کی کچھ امانتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، ورنہ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی کی بات کو اور سنوں، اور میں بہت مولانا کی باتوں سے خود موٹیویٹ ہو رہا تھا۔ میں مقرر آدمی نہیں ہوں، لہٰذا میں تقریر کے انداز سے نہیں بلکہ ایک کارگزاری کے انداز سے جاؤں گا۔ اگر آج سے 50 سال کے بعد تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے گا اس ملک کی، تو تاریخ لکھنے والا یہ تاریخ لکھے گا کہ یہاں پہ مغل اتنے 100 سال رہے، تاریخ لکھے گا کہ اس کے بعد 100 سال ہندوؤں کی حکومت یہاں پہ آئی، تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ اس کے بعد انگریزوں نے یہاں پہ 1857 سے 1947 تک کے ایک زبردست دور کو گزارا۔ تاریخ لکھیں گے کہ اس کے بعد جمہوریت کا دور آیا، اور جمہوریت کے دور نے اس ملک کو وزراء اعظم کی شکل میں، وزیر تعلیم کی شکل میں، وزیر اوقاف کی شکل میں، اور اس کے علاوہ کئی وزارتوں کی شکل میں کئی لوگ دیے۔ آج سے 50 سال بعد مورخ اس بات کو ضرور لکھے گا کہ 2014 سے پہلے کا ہندوستان اور 2014 کے بعد کا ہندوستان بہت مختلف تھا۔ وہ لکھے گا کہ 2014 کے بعد کے ہندوستان میں انسان نما درندے پیدا ہوئے جنہوں نے انسانوں کو دیکھ کر اس پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ 7 سال کی بچی کا ریپ کر دیا گیا، اس کو مار دیا گیا۔ لکھنے والے یہ لکھیں گے کہ جنید نام کا ایک بچہ سفر کر رہا تھا تو کچل کے اس کی پسلیاں توڑ دی گئی، اس کو مار دیا گیا۔ لکھنے والے یہ لکھیں گے کہ 70 سے زیادہ موب لنچنگز ہوئے۔ لکھنے والا یہ لکھے گا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ لکھنے والا یہ لکھے گا کہ کئی لاکھ مسلمان مرتد کر دیے گئے، اور وہ لکھنے والا اس پہ دریغ نہیں کرے گا اور لکھے گا کہ دانشور طبقہ ان کا واٹس اپ کھیل رہا تھا، فیس بک پہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا تھا، قابرین کو گالیاں دے رہا تھا، نوجوان طبقہ اپنے آپ کو بے چین محسوس کر رہا تھا، اور وہ اپنی بے چینی کا فرسٹریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نکال رہا تھا۔ تاریخ کے حوالے سے اگر ہم قرآن پاک کی اس چیز کو دیکھیں، قرآن پاک جو کہتا ہے کہ قرآن کے مطابق جب قوموں پہ حالات آتے ہیں اور قوموں پہ حالات کا وقت خطرناک آتا ہے تو قوم 3 قسموں کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ نمبر 1، جیسا ایک فرد پہ سائیکولوجیکل فرسٹریشن آتا ہے، قوموں پہ بھی فرسٹریشن آتا ہے، اور قومیں جب فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہے تو وہ مایوسی میں چلے جاتی ہے، اور مایوسی میں جانے کے بعد وہ کفریہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ کافروں کی پیروکاری کرنے لگ جاتی ہے، چاٹوکاری کرنے لگ جاتی ہے، ان کے پیروں میں گر جاتی ہے، ان کے محاذ کا حصہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے سسٹم میں داخل ہو کر یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ ہم محفوظ ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ RSS کے پاس ایک بہت بڑا منچ ہے، مسلم راشٹر منچ، جس میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پہلو میں جا کر بیٹھیں گے تو بچیں گے۔ بہرحال یہ ان کی یہ نادانی ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ قرآن نے دوسری قوم کے بارے میں ذکر کیا، جب قوموں پہ حالات آتے ہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن میں اپنے آپ کو کنٹرول کر دیتے ہیں، وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، جتنے بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھی ہو سکتا ہے میدان میں کود پڑتے ہیں۔ کوئی کے پاس لانگ ٹائم پلان نہیں ہوتا، بڑوں کی اجازت نہیں ہوتی، بڑوں کی کوئی رابطہ داری نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں ان کے دو انجام ہوتے ہیں، یا تو یہ جیلوں کے نظر ہو جاتے ہیں یا انکاؤنٹرز کے نظر ہو جاتے ہیں۔ ہم ملک میں ایک بڑی تعداد کو دیکھ رہے ہیں اپنے نوجوانوں کی جو جیلے کے اندر سڑ رہی ہے، جو بغیر تیاری کے میدان میں اتری اور جیلوں کے اندر سڑ گئی۔ تیسری قوم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تیسری جماعت وہ ہے جو نہ مایوسی کا شکار ہوتی ہے، نہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، نہ فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ کر دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے، اور وہ گراؤنڈ کو مضبوط پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، اور گراؤنڈ پہ جب وہ کام کرتی ہے تو اس کے نتائج ایسے نکلتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے کہ اکبر کے جیسے ظالم اور پاگل اور بیوقوف بادشاہ کے بعد اورنگزیب کے ایسا بادشاہ اس ملک کو ملا۔ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ گراؤنڈ کا ورک تھا
تھا جس نے دنیا کو بتایا تھا کہ اس وقت اکبر سے ٹکر لینے کے بجائے انہوں نے گراؤنڈ کو مضبوط کیا تھا اور آنے والی نسل پہ کام کیا تھا، تو عالمگیر کے جیسا بادشاہ اس ملک کو ملا تھا۔ بہرحال آج ہمارے سامنے جو ملک کی کنڈیشن ہے، دور اندیش بڑا تنگ نظر ہوتا ہے، قبل آغاز ہی انجام کا ڈر ہوتا ہے۔ حضرت عالمیہ کی نگاہ 1947 سے اس کو دیکھ رہی تھی، مولانا کی نگاہ اس کو دیکھ رہی تھی کہ نصاب کی تبدیلی اور نصاب کے اندر جو زہر انگریزوں نے بھر کر گئے تھے وہ نصاب کا زہر نکلیں گا۔ 1947 1948 1952 یہ وہ دور تھا جب حضرت علامہ عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کے نظام کو شروع کیا تھا۔ ابتدائی دور میں تبلیغ کے ساتھ اس کے پروگرام ہوا کرتے تھے، لیکن کاموں کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس کو 1974 میں مکمل الگ کر دیا گیا، اور الہ آباد میں علامہ عالمیہ نے اس بات کی شروعات کی کہ میں نے بہت انتظار کیا اس ملک کی اکثریت کا کہ وہ اس ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے میدان میں آتے اور اس بات کو سمجھتے، وہ اس کو دیکھتے اور اس کے لیے آگے پیش قدمی کرتے، لیکن میرے کو مایوسی ہوئی کہ وہ لوگ سامنے نہیں آئے۔ مجبوراً مجھے اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں آنا پڑا۔ مولانا اسحاق جلیل صاحب کا بہت مشہور انٹرویو ہے جو مولانا عالمیہ سے انہوں نے لیا تھا، تو مولانا نے پوچھا تھا کہ اتنی تنظیمیں ہیں، اتنی تحریکات، اتنی جماعتیں ہیں، تحریک پیام انسانیت کے لانے کی کیا ضرورت ہے اور کیا مقصد ہے؟ حضرت عالمیہ نے کہا تھا یہ کسی تحریک سے اور کسی جماعت سے کبھی ٹکراؤ کا کام نہیں کریں گی۔ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ یہ ہوائی جہاز کے کسی ٹرین سے ٹکراؤ ہو گیا؟ تو کبھی تم نے دیکھا کہ کسی ٹرک کا کسی پانی کے جہاز سے ٹکراؤ ہو گیا؟ سب کے روٹس الگ ہے، سب کے میدان الگ ہے۔ اس طرح تحریک پیام انسانیت جماعتوں سے ٹکراؤ والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جماعتوں کی تحفظ کا کام ہے۔ فضا باہر ہموار رہیں گی تو جماعتیں چل پھر سکیں گی، فضا باہر ہموار رہیں گی تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کہا جا سکے گا، فضائیں ہموار رہیں گی تو مدارس میں قال اللہ قال رسول کہا جا سکے گا۔ اگر فضا خراب ہو جائے گی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں پہ بلڈوزر چڑھ رہے ہیں، فضا جب خراب ہو گئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کا نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ اس کو حضرت عالمیہ بہت دور سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے دنیا میں جب بھی جنگیں کی جاتی ہیں تو دو جگہ میں اصل میں وقت بہت کم ہے میرے پاس، میرے کو 4:45 سے پہلے ختم کرنا ہے۔ میں نے تمام ویڈیوز کو اور اپنی چیزوں کو ہٹا دیا اپنے پاس سے، میں صرف بات کروں گا آپ سے۔ دیکھیے اس وقت ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو خطرناک مسائل سامنے ہیں، ایک طوفان سے بھی لڑنا ہے اور کشتی بھی بچانی ہے۔ ایک بڑی تعداد ارتداد کا شکار مسلمانوں کی ہو رہی ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہو رہی ہے تو اس کو معلوم نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد مسلم بچیوں کی مرتد ہو رہی ہے، ایک بڑی تعداد تڑوی برادری ہمارے پاس مہاراشٹر میں ہے جو ستپورہ پہاڑی کے کنارے پہ رہتی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ ایمان لائے تھے، تقریباً 5 لاکھ کے قریب مسلمان مرتد کر دیے گئے۔ یہ خطرناک گراؤنڈ کی رپورٹ ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہے تو اورنگ آباد تشریف لائیں، انشاءاللہ ہم سفر کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ مسلم گھروں کے اندر غیر مسلم بچوں کے نام وہاں پہ نظر آنے لگتے ہیں۔ دیکھیے جنگیں جب کی جاتی ہیں تو دو میدانوں سے کی جاتی ہے، ایک عسکری جنگ ہوتی ہے جس میں فوج کا لباس مینشن ہوتا ہے، فوج کی سرحد مینشن ہوتی ہے، فوج کی جگہ مینشن ہوتی ہے، ان کے ہتھیار ان کے ویپنس تیار ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ فوج یہاں ہوں گی، یہ فوج یہاں ہوں گی، یہ سرحد ہے، سرحدوں کے ادھر آنے پہ جنگ ہو جائیں گی، سرحد کے ادھر رہنے پہ جنگ نہیں ہوں گی، یہ تمام چیزیں مینشن ہوتی ہے۔ دوسری جنگ ہوتی ہے نظریاتی جنگ جس کو الغزو الفکری کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ علماء ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ استشراق نے جو جنگ کی شروعات کی کہ 700 سال ان لوگوں نے ہم سے جنگیں کی میدان میں، 700 سال 700 ہجری تک، اور جب انہوں نے 700 سال ہم سے جنگیں کی اور خوب پٹے، خوب مار کھائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے۔ اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم لڑکی سے اور شراب سے محبت کرتے ہیں، یہ دیوانے موت سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کو ان کے درمیان میں نظام قائم کرنے کے لیے ان کے درمیان کے لوگوں کو ہٹانا پڑے گا، اور تعلیمی سسٹم اور تربیتی سسٹم اور نظریاتی سسٹم کی تبدیلی کے ساتھ انہوں نے ایک نظام شروع کیا، اور انہوں نے 3 چیزیں لے کر آئے۔ الاستعمار ایک ہے، اس میں ایک لفظ ہے استعمار، جس کو کہتے ہیں سامراجیت۔ ایک ایسا اپنا پٹھا لا کر بٹھانا کسی ملک پہ کہ وہ صرف دکھنا کہ یہ ملک کا بادشاہ ہے یا وزیر اعظم ہے، ایکچوئل وہ کچھ نہیں رہنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جتنے اسلامی ممالک دکھے جا رہے ہیں، بمبنگ ہو رہی ہے، غزہ تباہ ہو رہا ہے، یہ پٹھے بیٹھے ہیں اور منڈیاں ہلا رہے ہیں اور بات تک نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ سامراجیت کا حصہ ہے جس میں ان کے پٹھو اور ٹٹو لا کر بٹھا دیے گئے۔ نمبر 2 عالمگیریت، گلوبلائزیشن۔
اب گلوبلائزیشن کا دور میں انہوں نے بنیادی طور پہ لکھا ہے کہ جدید سرمایہ دارانہ نظام کو اپنے کنٹرول میں لے کر آنا. جدید سرمایہ دارانہ نظام میں آپ دیکھیے ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے. آپ کا پیسہ کہاں ہے؟ بینک میں ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ لائن میں کھڑے ہیں. آپ کہاں ابھی نوٹ بندی کے ٹائم پہ ہم 2,000 روپے ہمارے لینے کو ایسے ترسے ہوئے تھے. یہ ایک زبردست سسٹم ہے جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے پیسوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بہت زبردست طریقے سے ممالک کی سرمایہ کاری کو انہوں نے استعمال کیا اپنے ذاتی طور پہ. اور اس کے بعد تیسری چیز انہوں نے لے کر آئے الردہ. میں بہت مختصر لے رہا ہوں، یہ تفصیل طلب موضوعات ہے. گھر واپسی، جس کو ہندوستان میں آواز لگائی گئی گھر واپسی، کہ مسلمانوں کو کسی اور مذہب میں جائے نہ جائے مگر کم از کم ان کے مذہب میں نہ رہنے دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے کام کیا. اس کے لیے 4 انڈسٹریز کا انہوں نے استعمال کیا: فلم انڈسٹری، میوزک انڈسٹری، گیمنگ انڈسٹری اور پورن انڈسٹری اور میڈیا. اب آپ کو معلوم ہے فلم انڈسٹری کیا ہے. ایک پکچر آتی ہے ابھی حالیہ دنوں میں چھاوا. یہ پکچر آئی، اورنگزیب کو 400 سال کے بعد نکالا انہوں نے اٹھا کر، اور اس نام پہ انہوں نے پورے ملک کا حالات خراب کر دیے. فلم انڈسٹری کی طاقت ہے یہ کہ ایک پکچر لانے کے بعد ملک کے حالات خراب کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ایک اور پکچر ہے، ان پکچروں کے نام ہے کیرلا اسٹوری. اس پکچر کو لے کر آ کر انہوں نے مسلم لڑکیوں کو مرتد کرنے کا پورا گیم پلان ہندوؤں کے ہاتھ میں دیا اور ان کو سمجھایا دیکھو مسلم لڑکے ایسے کر رہے ہیں. اب میوزک انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری کیوں ہے؟ تو دنیا کے نزدیک یہ ہے کہ ہم جائیں گے اور ہم تھوڑا انٹرٹین کریں گے. ہم جا کر انٹرٹین کرنے جا رہے ہیں، لیکن انٹرٹین کرنے نہیں جا رہے ہیں. وہ جب فلموں کو دیکھنے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف مواد جمع کر کے باہر نکلتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ویلن ہے، اس کی پوری مچھی کٹی ہوئی ہے، اس کی داڑھی بڑی ہے اور وہ ایسا دکھ رہا ہے کہ جیسا بالکل تبلیغ حضرات ہوتے ہیں، اور ان کو اس طرح دکھا کر اس کو بتایا گیا کہ یہ ایسے ویلن ہوتے ہیں. اب کوئی اس کو اس سنت والے حلیے میں نظر آ رہا ہے تو اس کو ویلن نظر آ رہا ہے. ایک زبردست طریقے سے کام ہوا جس کے نتیجے میں زبردست طریقے سے جانوروں کی اور حیوانوں کی ایک جماعت پورے ملک میں تیار ہوئی جس نے مسلمانوں کو کہیں پہ بھی دیکھ کر مارنا اور حملہ کرنا شروع کیا. بہرحال ایسی کنڈیشنز میں ہمارے سامنے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے اوپر حملہ ہوا بلکہ ان کے بھی نظام اس میں درہم برہم ہوئے. نشہ انہوں نے، اب جیسے ابھی بات مولانا نے کی نشہ کیسے پھیل رہا ہے پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے. میرا کشمیر سے لے کر کیرلا بہت گراؤنڈ لیول پر سفر ہوا، ہر جگہ جانا ہوا. میں سمجھ رہا ہوں اورنگ آباد میں بہت نشہ ہے. اورنگ آباد کے عوام بیوقوف ہے، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. لیکن ہم سے لگ کر ممرا ہے، ممرا میں بھی ویسی نشہ ہے. ہم سے لگ کر تھانہ ہے، تھانہ میں بھی ویسی نشہ ہے. میں بھوپال گیا تو بھوپال معلوم پڑا وہاں پہ بھی ایسی نشہ ہے. برہان پور گیا تو معلوم پڑا وہاں پہ بھی ایسی نشہ ہے. جب میں احمد آباد گیا تو وہاں پہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، 8 لاکھ کی آبادی، وہاں پہ ویسی نشہ ہے. ادھر غیر مسلموں کی آبادی، وہ نشہ وہاں نہیں ہے لیکن یہ نشہ یہاں پہ ہے. پھر دلی جانا ہوا تو معلوم پڑا جہانگیر پور اور گوکھلا کے پورے علاقے میں ویسی نشہ ہے جو اورنگ آباد میں ہے. کشمیر جانا ہوا تو معلوم پڑا کہ ہر 7 منٹ میں ہمارا ایک نوجوان نشے سے گر کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہا ہے اور بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی جنگل میں اوور ڈوز کرنے سے مر جا رہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں اتفاق ہے، ایسا اتفاق نہیں ہے میرے دوستو. یہ پورا پلان ہے. ہم ایک ایسی قوم ہے جس پہ ہوم ورک کیا جا چکا اور ہم ابھی اس ہوم ورک کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے. ہمارے بارے میں ان کو معلوم ہے وہابی کون ہے، بریلوی کون ہے، یہاں تک یہ معلوم ہے کہ قاسمی کون ہے، ندوی کون ہے. ان کو یہ تک معلوم ہے کہ کس بنیاد پہ کہاں کس جھگڑے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کل پارلیمنٹ میں اس موضوع کو لیا انہوں نے، پریکٹیکل مسلم اور نان پریکٹیکل مسلم. کل اگر آپ پارلیمنٹ کی بحث دیکھیں گے تو انہوں نے اس موضوع کو اٹھا کر سامنے لے کر آیا. میرے دوستو بہت زبردست اسٹڈی ہماری کی جا چکی ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں لیکن ہماری ہوشیاری یہیں تک محدود ہے کہ ہم اپنے اختلاف کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، سوال جواب کا موقع نہیں ہے کیونکہ وقت مختصر ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اقلیت میں ہیں. صحیح ہے؟ اقلیت میں ہیں. ارے بولو. مسلمان یہاں پہ 20 سے 30 کروڑ ہے. اب مراٹھا ہمارے پاس رہتے ہیں. مراٹھا کا جو آبادی ہے وہ 5 سے 7 کروڑ ہے مہاراشٹر میں. مراٹھا کرناٹک میں نہیں پایا جاتا. مراٹھا کا خدا الگ ہے، لنگایت کا خدا الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 اسٹیٹ ہو گئے. اب جاتے ہیں یادوں کے پاس جو یو پی میں پائے جاتے ہیں. یادوں کا خدا الگ ہے، مراٹھا کا خدا الگ ہے. چلتے ہیں راجستھان، وہاں پہ راجپوتوں کا خدا الگ ہے، ان کا خدا. پورے اسٹیٹس میں یہ 5 10 کروڑ میں بٹے ہوئے ہیں اور ان کے سب کے خدا الگ ہے. جن کی کہا جاتا نا جتنے کنکر اتنے شنکر. تو ان کے معاملات ایسے ہیں لیکن بہت اسمارٹ طریقے سے انہوں نے 2 چیزوں پہ لکھا ہے، ایک رام پہ اور ایک ہنومان پہ. انہوں نے پوری انڈیا کو لا کے جمع کرنے کی کوشش کی. اس میں اس وقت جو مقابلہ کر رہا ہے وہ ساؤتھی کر رہا ہے.
साउथ इसको नहीं मान रहा है, बाकी ऊपर की पूरे स्टेट्स इनके जो हिंदी बेल्ट है उसको मानना शुरू कर दी है, नीचे की बेल्ट ने मानना शुरू नहीं किया। मेरे दोस्तों, इस वक्त की कंडीशन ऐसी है कि वो लोग बहुत तेज़ी से अपने काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने आग के चीज़ें हमारी तरफ फेंकी है नशे की, तो नशा फेंकते फेंकते उनके हाथ में भी आग लगी है, और ऐसी आग लगी है कि नशा उनके घरों में भी दाखिल हो गया। हम लोगों ने नशे के ऊपर काम किया और नवाज देवबंदी का एक शेर हमने उसमें इस्तेमाल किया कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। हमने इस उन्वान के साथ काम करने की कोशिश की। कमिश्नर्स के 2 बयानात थे मेरे साथ में, लेकिन वो इत्तेफाक से वो वक्त की कमी है, मैं कमिश्नर्स के बयान आपको दिखाता था। हम आमतौर से पुलिस से डरते हैं और पुलिस से करीब जाने की बात नहीं करते। एक जुमला हमारे पास मशहूर है कि पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं है, पुलिस की दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। और मुझको जब भी दावती मैदान में मैं उतरा तो सबसे पहले मेरे खैर खाओं ने डराया तो पुलिस से डराया। हो सकता यहाँ पे पुलिस के अहबाब आए होंगे और उस बात को सुन रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए पुलिस में बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये भी कौम है, ये भी क्या है, कौम है। अब देखिए ये एक फिगर्स है, मैं आपको बताऊं कि पूरे मुल्क में रोज़ जो नशा इस्तेमाल किया जाए, गांजा इस्तेमाल करने वाले जो रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 करोड़ 10 लाख नौजवान रोज़ इस मुल्क में गांजा इस्तेमाल कर रहा है। भांग 40 लाख नौजवान रोज़ पी रहे हैं। चरस 50 लाख लोग रोज़ पी रहे हैं। नेक्स्ट, अफीम का इस्तेमाल 2 करोड़ 30 लाख, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। हेरोइन का इस्तेमाल 63 लाख लोग रोज़ कर रहे हैं। मेडिकल दवाइयों से, इंजेक्शन से, दवाइयों से, गोलियों से जो नशा हो रहा है वो 25 लाख नौजवान रोज़ नशा कर रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद नाक के ज़रिए जो इनहेलर का नशा है, तो तकरीबन नाक के ज़रिए नशा करने वाले, जुमला इस्तेमाल करने वाले 77 लाख लोग हैं। मर्द 51 लाख है, बच्चे 26 लाख है। और इसका आखिरी स्लाइड जो शराब का है मेरे ख्याल से, उसमें जो है रोज़ रात में 16 करोड़ हिंदुस्तानी रोज़ रात में शराब पिए बगैर नहीं सोते। कितने? 16 करोड़, जिसमें से औरतों का 18 मर्द पे एक औरत है। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये कम करके बताई गई। ये जुमला 26 करोड़ लोग नशा कर रहे हैं, जो हमारे ही रिकॉर्ड है पैम इंसानियत के इसके नज़दीक जो है रोज़ रात में 50 करोड़ हिंदुस्तानी रात में नशा के बगैर नहीं सोते। ये एक रिशो। ये दूसरा, अब दूसरी एक मैंने आखिरी पीस भेजा, ये देखिए आंध्रा तेलंगाना की रिपोर्ट है कि आंध्रा तेलंगाना में जो मेरे पास रिपोर्ट का हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि तेलंगाना में 30 लाख नशे करने वाले अफराद रोज़ पाए जाते हैं। 3 लाख बच्चे इसमें शामिल हैं। 31% अफराद भूख और खाने की कमी की बुनियाद पर रोज़ कमज़ोर हो रहे हैं। तालीमी रुझान यहाँ पे 72% है। आंध्र प्रदेश में 33 लाख अफराद हर रोज़ यहाँ पे नशा करते हैं। ये गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड वाला फिगर है जो इन्होंने बताया है। जी ये नहीं, जुमला। इसके बाद ये हमारा एडिक्शन का वो बैनर है जो पुलिस के साथ हम कम कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारा लोगो है पैम इंसानियत का, इसमें हमने अलग अलग नशों का जिक्र किया। पुलिस ने इसको जारी किया और महाराष्ट्र पुलिस के साथ हम एक एनजीओ पार्टनर की हैसियत से जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई, पूना, औरंगाबाद, जालना, मराठवाड़ा के जितने इलाके, नांदेड़ तक, सब जगह हम पुलिस स्टेशन के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए पूरे नशों के नाम हमने इसको डिज़ाइन किया है। इंजेक्शंस के नशे, नशा बहुत ख़तरनाक तरीके से इनकी कौम में भी फैल गया है। एक बात जो बहुत अहम है, देखिए राम पुनियानी का नाम सुना होगा आपने, आवाज़ आ सकती है कि? और एक तरफ जिस शहर में हम काम कर रहे हैं उसका नक्शा मिलता है। यानी बयानी इंसानियत ये कोई हवा पे काम नहीं कर रही। जो समस्याएं हमारे समाज में हैं, जिन समस्याओं के कारण गरीबी, भूखमरी, छोड़ दीजिए। देखिए ये बहुत बड़े बड़े नाम है। राम पुनियानी को आपने चैनल्स पे देखा होगा। मुंबई से हमने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को पकड़ा, उनके साथ काम किया और उनको करीब लाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ मैदान में आई। ये तो नशे की बात होगी। अब आइए आगे दूसरी बात करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल कर सकता, एक सवाल का जवाब देंगे आप? रोज़ रात में कितने लोग हिंदुस्तान में भूखे सोते होंगे? एक अंदाज़ा बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये नेट पे मौजूद है। 20 करोड़ हिंदुस्तानी रोज़ रात में भूखा सो रहे हैं। यहाँ पे सलाम करना दिल बोलता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्होंने हिंदुस्तान आया और लंगर लगाए, लंगर लगा कर खाने खिलाए। खाने खिलाने के बाद एक बड़ी प्लेट रखी, बीच में सब आ जाओ। कास्ट सिस्टम की ऐसी की तैसी करना जिसको बोलते हैं।
ان میں ہیں چھوت اچھوت برہمن یہ وہ. حضرت خواجہ صاحب نے پلیٹ رکھی اور کہ سب آ جاؤ. یہ ایک ایسا نظام تھا. چپ 90 لاکھ لوگ نہیں آئے. میرے دوستو آج کینسر سے مرنے والوں کی تعداد اس ملک میں جو سالانہ رپورٹ ہے وہ 15 لاکھ لوگ کینسر سے سالانہ طور پہ مرتے ہیں. جب سے بھوک سے مرنے والے پر ڈے 7,000 بڑے لوگ 3,000 چھوٹے بچے, یعنی 10,000 لوگ پر ڈے مر رہے ہیں. اس اعتبار سے 30 سے 36 لاکھ لوگ اس ملک میں سالانہ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ ایک انہوں نے گریٹ انڈیا, میک ان انڈیا, شائن انڈیا کے نام دیے ہیں, لیکن انڈیا کو انہوں نے غربت کے سطح کے اعتبار سے 114واں رینک پہ لے آ کر بٹھا دیا. میرے دوستو میدان پورا خالی ہے, میدان پورا خالی. اٹھ اب کیا ہے اور یہ انداز ہے ہمارے کام کرنے کے لیے پورے میدان خالی ہیں. ایک طرف سوشل میڈیا کو دکھایا جا رہا کہ مسلمان ایسے ہے, مسلمان ایسے ہے, مسلمان ویسے ہیں, لیکن مسلمان جب میدان میں اترتے ہیں تو آپ نے دیکھا کورونا کے وقت جتنے مزدور پیدل جا رہے تھے پورے ملک میں آواز لگی جہاں مسلمان بستے وہاں سے جاؤ وہاں کھانا مل رہا ہے. الحمدللہ ہم سر پہ کفن باندھ کے میدان میں اترے تھے اور ہم نے کھانا کھلایا تھا. میرے دوستو اس وقت ملک جس ورسٹ کنڈیشن میں اور بری کنڈیشن میں انہوں نے لے کر آ گئے ہیں دھرم کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ, کبھی ملک اتنی بری کنڈیشن میں نہیں رہا. اب یہ وقت ہے کام کرنے کا. ہندوستان میں جملہ جتنی پنچایتیں ہیں, پنچایتیں جن کو کہا جاتا ہے, جملہ جو ہے وہ 2 لاکھ ہے. 2 لاکھ پنچایتوں کو بی جے پی نے کنٹرول کی, اس کے ذریعے ملک کو کنٹرول کر رہی ہے. ہم پنچایتوں تک کہاں جاتے غور کیجیے آپ. ہم میڈیکل کیمپ کو واپس آئے تھے. تحریک پیام انسانیت ہرگز سوشل کام نہیں ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک پیام انسان سوشل کام ہے تو غلط ہے. آپ تحریک کے لفظ کو پڑھ بھی رہے ہیں پھر اس کو سوشل کام سمجھ رہے ہیں. تحریک پیام انسانیت مومنٹ ہے, یہ علی میاں کا لائے ہوا ایک کام ہے جو اس ملک کو جانے اور سمجھانے کے لیے دیا گیا, کیونکہ ملک کی تبدیلی کے لازمی تھا کہ مسلمانوں کے کردار کو پیش کیا جائے. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے روز اول ہی نبوت کا اعلان کیا جا سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے ہوئے اس وقت بھی نبوت کا اعلان کیا جا سکتا تھا. 25 سال کے ہوئے اس وقت بھی نبوت کا اعلان کیا جا سکتا تھا. لیکن 40 سال تک اللہ کے رسول کو پورے مکے کے سامنے رکھ کر اللہ کے رسول کے نام مبارک کے اوپر کردار کو حاوی کیا گیا. پورا مکہ اللہ کے رسول کو محمد کے نام سے نہیں جانتا تھا, الامین الصادق کے نام سے جانتا تھا. یہ کیریکٹر بلڈنگ تھی, یہ کردار کو کھڑے کرنا تھا. جب اللہ کے رسول جب پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے اور کھڑے رہ کہا کہ مگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہوں گے کہ مانو گے, تو پورے کافروں نے بیک وقت کہا تھا کہ ہم مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کردار کھڑے کیا جا چکا تھا. میرے دوستو اس وقت ملک میں ہمارا کردار گرایا جا چکا, فلموں کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے. جو میڈیا پہ بیچاری بیٹھتی ہیں اور چیخ چیخ کے باتیں کرتی ہیں, یہ میڈیا رپورٹرز نہیں ہیں, یہ ایکٹریسز ہیں, یہ ایکٹنگ کرتی ہیں. یہ رو بھی دیں گی, چیخیں گی بھی, مسلمانوں کے خلاف بولیں گے بھی, پرائم ٹائم بھی کریں گی, خوب ناچیں گی, گائیں گی. یہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے واسطے لائی ہوئی دلال قسم کی عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف بات کرتی ہیں. ایسی کنڈیشن میں ہمارے پاس کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھ دوں, وقت نہیں ہے, کہ ہم ایک صاحب لکھنؤ کے بلرام پور ہاسپٹل میں آئے. آنے کے بعد ندوے کے طلبہ اندر وارڈس میں کام کر رہے تھے. ان کو غصہ آیا کہ ندوے کے طلبہ پورے صافے میں اور ٹوپیوں میں وارڈ میں گھسے. غصہ آیا, کون لوگ ہیں یہ ملاؤں کا ہاسپٹل ہے کیا؟ تو ہمارے ایک ساتھی جو وہاں پہ کام کر رہے تھے کہا کہ اتنا چیخنے والے صاحب کون ہیں؟ ان کے ساتھ پولیس کے گارڈ بھی, یہ بھی. تو کسی نے کہا راجناتھ سنگھ کے بیٹے ہیں. ان کو بڑا غصہ آیا مولویوں کو دیکھ کر کہ وارڈ میں کیوں داخل ہوئے. وہاں کا آر ایم او بھاگتے ہوئے آیا. آر ایم او نے کہا کہ صاحب غصہ مت کیجئے, یہ ہر شکروار کو آتے ہیں, اپنے ساتھ فروٹ اور پھل لاتے ہیں, یہ لوگوں کو پھل تقسیم کرتے ہیں, اور پھل تقسیم کرنے کے بعد کسی کی دوا نہیں ہوتی دوا دلا دیتے ہیں, کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ یہ ہندو دیکھتے ہیں نہ مسلمان دیکھتے ہیں. اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا, نے کہا کہ ابھی میں چیک کرتا ہوں. وہ اندر داخل ہوا, اپنی سیکورٹی کو باہر روک دیا, اکیلے داخل ہوا. ایک بچہ صافے میں چائے نکال کر دے رہا تھا, اس نے آ کر اس کو مارا ایسا. اب وہ بچہ سمجھا چائے کے واسطے اس نے چائے دے دیا. اس کو کہا کہ چائے نہیں دیجیے, یہ بولیے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ سیوا کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک عجیب سوال دیکھیے, ایک دم کراس کوسچن جس کو بولتے ہیں. اس نے کہا کہ یہیں کیوں آئے تم؟ تو بچہ کھڑا ہوا صافے میں اور اس نے کہا کہ جناب یہ سرکاری ہسپتال ہے, سرکاری ہسپتالوں میں امیر نہیں آتے, غریب آتے, ہم لوگ غریبوں کی سیوا کرنے یہاں پہ آتے. ایک دم ایسا لگا کہ اس کے دماغ پہ سے بوجھ ہٹ گیا اور غصہ ہٹ گیا.
اس نے ایسا پیٹھ پہ اس کے مارا، تھپتھپایا، کھپی ٹپ بول کر نکل گیا۔ اس کے بعد کورونا کے بعد وہاں پہ ایک پروگرام ہوا اور یوگی نے وہاں پہ بیان کیا، اپنے بردر سے، سسٹر سے، ڈاکٹروں سے بات کیا، ڈر رہے تھے مرنے سے وہ لوگ، تو اس نے اس وقت کہا کہ ہمارے پاس کام کرنے والوں کو ندوے کے چھاتروں سے سیکھ لینی چاہیے۔ اور آج تک وہاں کے بلرام پور ہاسپٹل کے اندر ایسا داخلہ ہے کہ وہاں کے اطراف کے پورے دیہاتوں پہ وہاں سے کام ہوتا ہے۔ ایک بزرگ وہاں پہ آئے، پورا گیرولا کپڑے پہن کر آئے اور وہ پڑے بیچارے، کیونکہ ایک گرمانے سرکاری ہسپتال میں آپ کو معلوم ہے یہاں سے وہاں لے جانے کے واسطے بھی لوگ لگتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ان کو ایکس رے کرانا تھا، ان کو کچھ مسئلے تھے، ان کو سونوگرافی کرانا تھا۔ وہ ہمارے شفیق چودھری بول کر ایک عالم نہیں ہے لیکن صاف باندھتے ہیں جاتے بیچارے، انہوں نے اس کو اٹھایا، اس کا علاج کرایا، وہ بیچارہ ان کو دعائیں دیتے رہا، وہ علاج کرایا، ان کو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے بول کر۔ بہرحال وہ معلوم پڑا بعد میں، جب وہ اچھا ہو گیا، آپریشن کرا کر ان کو بھیجا، تو سیتا پور کے ایک دیہات کا سب سے بڑا آدمی تھا وہ، ان کے مذہبی اعتبار سے۔ اس نے وہاں کے دیہاتوں کو جا کر لوگ جوڑا اور بولا کہ آج تک میں نے مسلمانوں کے خلاف تم کو بات کرا، لیکن میں آج جو تمہارے پاس واپس زندہ آیا وہ ایک مسلمان کی بدولت کا آیا۔ پھر اس نے شفیق کو بلایا وہاں پہ اپنے پاس اور بولا کہ میں RSS کو چھوڑ کر پیام انسان جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ اور سیتا پور کے علاقے میں الحمدللہ ایک بہت بڑا فساد کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ مندر کے پاس لے آ کر گوشت پھینکا گیا تھا، یہی وہ شخص تھا جس نے کھڑے رہ کر پورے فساد کو ٹالا تھا۔ میرے دوستو، رفائی کام ایک دو چیزوں پہ ٹکے ہوئے پیام انسانیت کے، ایک ہے دعویٰ، ایک ہے دلیل۔ ہم سوشل کام کر کر چھوڑتے نہیں ہیں، ہم ہاسپٹلوں سے ان کے گھروں تک پہنچتے ہیں، اور یہ بات ہمارے والنٹیئر سے ہم کہتے ہیں کہ اگر لاش جا رہی ہے تو ایمبولینس کے ساتھ جاؤ، اگر زندہ جا رہا ہے تو اس کو فروٹ کے ساتھ گھر پہ بھیجو۔ یہ کوشش کی جاتی ہے، اور ہم وہاں پہ کوشش کرتے ہیں ہسپتالوں سے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ سوسائڈ کیسز کتنے ہیں۔ تو ہر دورے میں اتوار کو اتوار اورنگ آباد میں جاتے ہیں، مختلف شہروں میں الگ الگ دن جاتے ہیں، ہر دن معلوم کرتے ہیں کہ کتنے سوسائڈ کیسز، 5 سوسائڈ کیس، 6 سوسائڈ کیس، اس طرح کے لوگ ہم کو ملتے ہیں۔ اب ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہے۔ روٹری کلب بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ روٹری کلب اصل یہودیوں کی ایک تنظیم ہے جو یہاں پہ بڑے منظم طریقے سے چلائی جاتی ہے، مالداروں کو کھینچا جاتا ہے، بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس کا جو باس تھا پورے مراٹھواڑہ کا، اس نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد بولا کہ پہلے مسلمان بہت نیوٹرل ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس کے ایک صاحب نے بولے مطلب سر آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ وہ پہلے داڑھی واڑی نہیں رکھتے تھے، نیوٹرل رہتے تھے، داڑھی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا سر؟ ادھر بہت مذہبی ہو گئے ہیں، اس سے یہاں پہ ماحول خراب ہوا۔ ہمارے جو ایک صاحب بیٹھے تھے وہ بڑے نظر رکھنے والے آدمی سماج پہ اور واقعات پہ، کہا کہ مسلمان مذہبی نہیں ہوا بلکہ مسلمان اچھا ہوا۔ کہا کہ نہیں، انڈونیشیا میں جاؤ آپ، انڈونیشیا کی حکومت کو دیکھو، پورے کلین شیف رہتے اور مسلمان ہے۔ ملیشیا جاؤ، کلین شیف رہتے، مسلمان ہیں۔ خود ہمارے روٹری کے لوگ پاکستان میں جتنے ہیں وہ سب کلین شیف ہے، وہی مذہب کو نہیں مانتے، وہ مسلمان ہیں۔ پھر یہ جو ہمارے صاحب تھے انہوں نے خطرناک سوال کیا ان سے، کہا کہ ہندوستان میں ایسا کیوں ہو گیا کہ لوگ مسلمان ہو گئے؟ کہا کہ وہی میں کہہ رہا ہوں کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 1992 کے بعد مسلمان ہو گئے یہاں پہ۔ تو وہ چوکے، کہا کیوں؟ کہا کہ کسی حکومت نے کبھی کسی مسجد کو نہیں گرایا، یہاں کی حکومت نے یہاں کی مسجد گرا دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا احساس ہو کہ مسلمان ہونا چاہیے ہم کو۔ اس کے بعد کسی ملک میں مذہب کے نام پہ فساد نہیں ہوتے، 88,000 فسادات اس ملک کا حصہ ہے جو آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ یہاں کے مسلمانوں کو جگانے کے لیے تھا کہ دیکھو تم کو مسلمان ہونا لازمی ہے۔ آپ کی دشمنی نے مسلمانوں کو مسلمان کر دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ خاموش ہونے کے بعد روٹری والے عام طور سے کسی سے معاہدہ نہیں کرتے۔ بام سیف کا بھی ذکر آیا، بام سیف بہت بیوقوف بنانے والی تنظیم ہے، یاد رکھو میرا اپنا تجزیہ ہے، پورا 100% اختلاف کی گنجائش آپ کو ہے کیونکہ میں اپنی بات کر رہا۔ بام سیف والوں کو معلوم ہے کہ مسلمان کیسے جذباتی ہوتے۔ یہودیوں کے بارے میں بام سیف والوں کو پڑھا دیا جاتا، وہ آ کر آپ کے سامنے یہودیوں کو گالی دیں گے، ہم اتنا خوش ہو جاتے، واہ واہ بام سیف والا یہودیوں کو گالی دے رہا۔ پھر وہ ان کو کچھ نقطے پڑھا دیے گئے، وہ ہم کو بیوقوف بنانے کے واسطے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک دلت کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہا۔ یہ بکو قوم ہے، یہ کبھی ہمارے ساتھ آ کر کھڑے، ان کے ساتھ صرف معاہدہ ہو سکتا ہے، دعوتی ہو سکتا۔ ہم نے بام سیف والوں کو گٹ جوڑا اور انہوں نے بولا کہ ہم بام سیف کے نام کے بغیر آپ کے ساتھ چلنا چاہتے، چلنا ہے تو منظور ہے تو چلیے۔ وہ ایک پوائنٹ کے واسطے مجبور ہوئے، وہ پوائنٹ تھا نشہ۔ دلتوں کے پورے علاقے نشے میں سوئے ہوئے ہیں اور ان کا نوجوان سو گیا، پریشان ہے وہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارے نوجوانوں کو نشے سے نکالیے، ہم بام سیف کا نام چھوڑ دیں گے۔ ہم اس شرط کے ساتھ ان کے علاقوں میں جانے کا ہم نے ارادہ کیا۔ الحمدللہ ان کے علاقوں میں نہ صرف رسائی ملی بلکہ بڑی تعداد میں ان کا نوجوان لڑکا اور لڑکی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس کے بعد
ہمارے سامنے مولانا بلال صاحب کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. مولانا بڑی خوبصورت شخصیت ہے. مولانا کے ساتھ جموں جانا ہوا. جموں میں سکھ بہت بڑی تعداد میں ہے, تو ان کا سکھوں کا بہت بڑا وہ ہے مذہبی ایک جگہ ہے جس کو وہ گولڈن ٹیمپل کے نام سے کہتے ہیں امرتسر میں. اس کا وہ کور ممبر تھا. اس کی صدارت میں پروگرام ہوا. وہ مولانا بلال صاحب کو بیٹھ کر غور سے دیکھنے لگا, اور وہ سکھ ہے, وہ اتنا غور سے دیکھنے پہ ہم لوگوں کو بے چینی ہوئی کہ یار یہ بڑے خطرناک طریقے سے دیکھ رہا, کچھ الٹا سیدھا بول دیا. جموں میں بیٹھے ہیں ہم, جموں بہت حساس جگہ ہے, اوپر نیچے کچھ بات کر گیا یہ تو پورے ملک میں اس کا اثر پڑے گا. مولانا کان میں آ کہا کہ ہم پروٹوکول چینج کرنا چاہ رہے ہیں مولانا, یہ صدر جلسہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بعد میں بولنے لگائیں, آپ اس کے بعد بولیں, آپ کو پہلے بولنے لگائیں, آپ اس سے پہلے بول دیں. مولانا اس کو دیکھا, کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے جیسے ہونے دو. او اللہ علیہ کی نظر, اللہ مولانا کی بات پہ ہم لوگ کو خاموش ہو گئے, لیکن بڑا بے چینی تھی کہ یہ کیا بولیں گا پتہ نہیں. بڑا صدر جلسہ کی تقریر کرنے وہ آیا اور اس نے بولا جموں والوں ٹالیاں بجاؤ. اب جموں والوں نے ٹالیاں بجانا شروع کی تو ہم کو اس کی حیرت ہوئی کہ ایک بولنے پہ پورا مجمع, پورا ہال ٹالی بجا رہا ہے. اس نے 2 بار 3 بار ٹالیاں بجانے لگایا. اس نے بولا کہ مولانا صاحب میں نے آپ کے لیے ٹالی بجانے لگایا, پورے ملک میں نفرت کی آنکھ پھیلی ہوئی ہے, اس میں محبت کا پیغام لے کر آپ آئے ہیں. پوری سکھ برادری کی طرف سے میں بات کرتا کہ پورے ملک میں جہاں جہاں سکھ ہے, ہم گولڈن ٹیمپل سے کال کریں گے, وہاں کا سکھ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. اور ایسا ہوا. ناندیڑ کے اس پہ ہم نے کال کرنے لگائے, اورنگ آباد کے اس پہ ہم نے کام کرنے لگائے. اس نے کال کیا, وہاں کا سکھ ہمارے ساتھ میں آ کر کھڑا ہوا. غرض یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہے. نشے کے میدان میں کام کرنا ایک کامن پوائنٹ ہے. اب انسانیت ہندوستان میں کیوں, تو مولانا بلال حسنی صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیام انسانیت جو ہے اس ملک میں کلمہ سوا کی حیثیت رکھتی ہے کہ تم میں اور ہم میں ایک چیز جو برابر ہے وہ ہے انسانیت. آ جاؤ, ہم تم بھی انسان, ہم بھی انسان, انسان ہونے کے ناطے ہم تم سے بات کریں, کیونکہ اللہ کا نام یہاں پہ کلمہ سوا نہیں ہے. وہاں اہل کتاب کے لیے تھا کلمہ سوا, لیکن یہاں پہ نہیں ہے. میرے دوستو, اس وقت پورے ملک کی جو صورتحال ہے, میڈیکل لائن میں پورے ملک میں جو صورتحال ہے وہ بد سے بدترین ہے. آدھے سے زیادہ یعنی 70 لاکھ لوگ بنیادی طور پہ جو میڈیکل کی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے محروم ہیں. دیہاتوں کی حالت خراب ہے. یہ ملک ہے جہاں پہ کئی تصاویر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنی لاشوں کو کندھے پہ اٹھا کر اپنے گھر کی طرف لے کے جاتے ہوئے دیکھے ہیں. اڑیسہ جانا ہوا, اڑیسہ میں نے اس کو دیکھا, اور آسام کی طرف بھی دیکھ کر بڑا افسوس ہوا. آسام میں مسلمان 40% ہے, لیکن اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ تو بنگالی, میں آسامی, آسامی تو بنگالی, خوب لڑ رہے ہیں. اس میں وہاں کے وزیر اعلیٰ نے تمام قسم کے ظالمانہ کارروائیں جو ہیں وہ مسلمانوں پہ جاری رکھے. میرے دوستو, اس وقت تحریک پیام انسانیت کی طرف سے پورے ملک میں 300 سے زائد مقامات پہ کام جاری ہے, جس میں ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ ہر جانے والے کو اور ہر فرد کو اس بات کا احساس دلائے کہ ہم نمائندے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہ کسی مسلک کے وہ ہے ترجمان ہیں, نہ ہم کسی شہر کے ترجمان ہیں, نہ ہم کسی مکتب فکر کے ترجمان ہیں, اور نہ کسی ہم شخص کے بیٹے ہونے کے ناطے جائیں گے, بلکہ ہم جب جائیں گے تو اپنے آپ کو نمائندے رسول کی حیثیت سے پیش کریں گے. الحمدللہ پورے ملک میں اس کے بڑے زبردست نتائج ہے. وہ جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں, جہاں تک ہم جا رہے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نوجوان بری طرح سے گر گیا ہے, اس کی حالت خراب ہے, وہ ڈپریشن فرسٹریشن کا شکار ہے. پاگل پن کے نئے نام اس دنیا نے دیے ہیں. پاگل پن کا ایک نام ہے ڈپریشن, پاگل پن کا دوسرا نام ہے فرسٹریشن, پاگل پن کا تیسرا نام ہے کیریئر فوبیا, پاگل پن کا چوتھا نام ہے انزائٹی. پاگل پن کے 10 نام اس دنیا نے ایجاد کیے, اور پاگلوں کی ایک جماعت ہے جو ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ عقل مندوں آؤ ہمارے طرف, ہم کو دیکھو. اور عقل مند سوشل میڈیا کو دیکھ کر گھر میں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. میرے دوستو, کسی نے کہا تھا نشے من نہ جلتا نشانی تو رہتی, ہمارا تھا کیا ٹھیک رہتے نہ رہتے, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. یہ ملک امیدوں کا ملک ہے, یہ ملک توحید کا ملک ہے, یہ خواجہ صاحب کا ملک ہے. اس میں کام کی ضرورت ہے. اس وقت کچھ دیوانوں کی ضرورت ہے جو اس بات کو سمجھے. اس وقت حالات ایسے ہیں, یہ کروٹ لینے والا حالات ہے. اگر ہم کام کریں گے تو ہم بھی باقی رہیں گے اور ہماری نسلیں بھی باقی رہیں گی, اور خدا نہ خواستہ ہم اس میں چوک گئے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. اسپین سے مسلمان صاف کر دیے گئے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ لبنان گئے 1968 میں, اور لبنانیوں
سے کہا کہ تمہارے بچوں کے درمیان جو چیزیں سرایت کر جا رہی ہیں اس کو سمجھو. مجھ کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ میں لبنان کے در و دیوار پہ خون کے چھینٹے دیکھ رہا ہوں. لبنانیوں نے اس بات کو ایک کان سے سنا, دوسرے کان سے اڑا دیا. آج تک اس کے بعد لبنان کھڑا نہیں ہو پایا. مولانا علی میاں مینمار گئے, جس کو برما کہتے ہیں, برما کے مسلمانوں سے گجراتی بڑے تعداد میں موجود تھے. ان سے کہا تھا کہ جب مسجدیں ویران کر دی جاتی ہے تو اللہ عراقوں کو ویران کرنے کے فیصلے کرتے ہیں. اٹھو, اپنے ساتھ رہنے والے ہم وطنوں کو دیکھو. انہوں نے بھی ایک کان سے سنا, ایک کان سے اڑا دیا. وہ نتیجہ ہم نے دیکھا کہ برما میں پیٹ چاک کر کے مسلم عورتوں کو کاٹ کر مار دیا گیا. میرے دوستو, یہ ملک کا حالات ہمارے ابھی سامنے جو ہے وہ چیلنجنگ والے حالات ہے. نہ اس میں پینک ہونا ہے, نہ فرسٹریشن کے شکار ہونا ہے, نہ ڈپریشن کا شکار ہونا ہے. صرف ایک کام کرنا ہے, میدان کا رخ کرنا ہے. وقت کم تھا, بہت سی باتیں وضاحت سے نہیں کہی جا سکی, لیکن تحریک پیام انسانیت آپ کا ہر میدان میں استقبال کرے گا. ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ, مثبت سوچ کے ساتھ اگر ہم میدان میں اتریں گے تو پورا ملک ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور ملک کی جو صورتحال ہے وہ ظاہری طور پہ بہت خطرناک نظر آ رہی ہے, لیکن اصلی طور پہ ملک اس وقت جو بے چارگی سے اور جس پریشانی سے گزر رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح طور پہ نمائندہ رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو اور ہمارے خاندانوں کو اس کام کے لیے قبول فرمائے. ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو اس قیام کے لیے تیار کر کے میدان میں لائے. پورے ملک میں ہم لوگ کاؤنسلنگ سینٹرز کا قیام کر رہے ہیں, اور کاؤنسلنگ سینٹرز کے ذریعے سے ہم نے محسوس کیا, آپ کو ایک لطیفہ سنا کر بات ختم کرتا, کہ اندور ایک بڑا شہر ہے. اندور میں ایک چیز کا قیام وجود میں آیا جس کا نام تھا بھڑاس سینٹر. ہم نے معلوم کیا کہ بھڑاس سینٹر کیا ہے. کہا کہ لوگ فرسٹریشن نکالنے وہاں جاتے ہیں تو پرانی ٹی ویاں, پرانی الماریاں اور پرانی چیزیں رکھی جاتی ہے, اور وہاں پہ ایک ہاکی دی جاتی ہے. وہ جاتا ہے, وہ ہاکی سے اس کو توڑتا ہے 3,000 روپے اس کی قیمت لیتے ہیں وہ لوگ. وہ توڑتا ہے, جب تھک جاتا ہے تو باہر نکل کے بولتا ہے ہاں میرا فرسٹریشن نکل گیا. یہ قوم فرسٹریشن خودکشی کے آخری دہانے پہ ہے. عقل مندوں کو اٹھ کے کھڑے رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس اعتبار سے کرنا ہے کہ وہ نبوت کے کام ہے. کسی رد عمل میں, کسی خوف کی نفسیات میں بچ بچاؤ کے لیے ڈر کر کسی قوم سے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے نہیں کرنا ہے. اپنے فرض منصبی کی تکمیل کے لیے کرنا ہے, وراثت نبوی کی نمائندگی کے لیے کرنا ہے. اور وہی بات ہے جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب بندہ اپنی اختیاری تربیت نہیں کرتا ہے تو اللہ اضطراری تربیت فرماتے ہیں. سید قطب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس ماں کو نئی نسل وجود میں لانا ہوتا ہے اسے زچگی کی مشقت اٹھانا ہوتا ہے. یہی امت ہے جو نسلوں کہ امن کی زچگی کی ضامن ہے, انصاف کی زچگی کی ضامن ہے. تو اسی کو مشقت اٹھانا پڑے گا, ذمہ داری اسی کی ہوگی. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی بہت چھوٹی سی کتاب ہے, دعوت دین واحد حل. دعوت دین واحد حل. حضرت دامت برکاتہم نے بہت دو ٹوک انداز میں صاف لکھا ہے کہ ہمیں قتال اقدامی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جہاد کے کوئی شرائط نہیں ہے. کوئی داعش سے متاثر نہ ہو, کوئی جذباتی تحریکوں کا شکار نہ ہو جائے, کوئی شارٹ کٹ رستے تلاش نہ کیے جائیں. قتال کے لیے اجتماعیت, امارت, قوت مستطاعہ, فتح کا غلبہ زن جب تک نہ ہو وہاں قتال دفاعی, قتال اقدامی واجب ہی نہیں ہوتا. ہاں دفاعی ضرور ہے, من قتل دون مالہ فہو شہید. دوسرا راستہ ہجرت کا, آدمی چھوڑ کر چلا جائے کسی دوسرے علاقے, دوسرے ملک. اس زمانے میں اس کے امکانات نہیں ہیں, نہ قتال کے ہیں نہ ہجرت کے ہیں. تیسرا حل, مستقل حل, دائمی حل, طویل المدتی حل, وہ یہ ہے کہ امت دعوت اور صبر پر آ جائے. اور صبر, مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں, خاموشی, بزدلی, شکایت کا نام صبر نہیں. خاموش,
ٹھوس دانشمندانہ منصوبہ بندی کا نام صبر ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ اس ملک میں کام کرنے کا وہی لاہ عمل ہے جو حضرت مجدد نے اپنایا، وہی طریقہ کار ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا۔ ہمارے فکر و فہم، تحریک و تنظیم کا شجرہ انہی تحریکوں سے ملتا ہے، انہی اکابر سے ملتا ہے۔ اس ملک کا تقاضا یہی ہے، کوئی مسلح جد و جہد نہیں ہے، کوئی ہتھیار کا اٹھانا نہیں ہے، کوئی جانوں کا ضیاع نہیں ہے۔ بزدل نہ کہیے اپنے ان اکابر کو جو جمہوری اقدار کے اندر رہ کر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے، ضروریات سے فارغ ہو جائے۔ اپنے وقت پر اذان ہوگی اور جماعت ہوگی، اور عصر کے بعد بہت مختصر نشست رہے گی، مغرب کے بعد بہت مفصل۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اور ان کے اولین میزبان، اہل سنت والجماعت کے ترجمان، شیخ الحدیث، صاحب قلم، بے باک، اکابر کے مزاج شناس اور کافی دردمند انتظام کا سلیقہ، جن کے فضلاء ہمارے جنوب ہند میں بڑی تعداد میں، جن کی خانقاہ بڑی آباد اور متحرک، مجالس میں بڑی تعداد۔ بہرحال حضرت کی مفصل مجلس مغرب کے بعد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب آسان فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان